یہ فیسٹیول ایسا ہے کہ ظاہر ہے آپ یا میں یا ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے، یہاں پہ جو مختلف اسپیکرز آئے ہیں، مختلف سوچ رکھنے والے لوگ آئے ہیں، مختلف موضوعات پہ بات کرنے والے لوگ آئے ہیں، یہ ایک اچھا موقع ہوتا ہے کہ آپ ان کو سنیں. آپ ان کو سنیں. ظاہر ہے آج کا جو نوجوان ہے اس کے لیے بہت ساری میڈیاز ہیں. آپ کے ذریعے بھی ان تک بات پہنچتی ہے، میری کہی ہوئی بات بھی ان تک پہنچتی ہے. یہاں پہ ایک جگہ پہ اتنے لوگوں کے ایک ساتھ جمع ہونا، یہ میں کہوں گا خراج تحسین پیش کروں گا کراچی آرٹس کونسل کو، اور جو سکھر کی انتظامیہ ہے، سکھر کی جو ہے، اور سندھ حکومت ہے، انہوں نے یہ بہت اچھا ایک موقع فراہم کیا. تو اسی میں پھر آپ کے بہت سارے سوالات ہیں. جب چلتے چلتے ہم سوالات آپ کے ہو رہے تھے اور میں آپ کو مختصر سے جوابات دے رہا تھا، تو اس میں شک آپ سوالوں کو آپ دہرانا چاہیں تو جی جی. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارا جو پاکستانی کلچر ہے، جو ہمارا مشرقی کلچر ہے، کہ ہم جس کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں اس کو ہم اڈاپٹ نہیں کر رہے ہیں یورپین کلچر کو. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں یہ بات دیکھیں، جب آپ کا سسٹم سے میری مراد یہ ہے کہ جب وہ کمزور ہو، یعنی کلچر کو پروموٹ کرنے والے لوگ کمزور ہوں گے یا ان کو اتنا کچھ وہ نہیں جانتے ہوں گے. مثال کے طور پہ اگر آپ باہر کے مشرقی یا یورپی یا چائنیز یا جیپنیز کلچر کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ ان کے ادارے ہیں جو کہ اپنے کلچر کو پرزرو بھی کرتے ہیں، اس کو آگے بھی بڑھاتے ہیں، نوجوان تک پہنچتے. مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنے نوجوان تک اپنا کلچر کتنا پہنچا، یعنی صرف اور صرف اگر زبان کے حساب سے صرف ایک دن اگر آپ کلچر کا مناتے ہیں، ان کو آپ نے کیا سوچ کیا دی ہے کہ کلچر بیسکلی ہے کیا. اگر ان کو اس بات کا نہیں معلوم ہوگا تو نوجوان جس طرح سے چاہے ویسے کرے گا. تو اس لیے ان کو یہ بتانا، ان کو یہ سمجھانا، میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایک کلچر کا، ٹورزم کو، ان ساری چیزوں کو آپ کے ایک نصاب میں آنا چاہیے. کوئی بھی کلچر دیکھنا، کسی بھی کلچر کو اپنانا، کوئی اس میں مذاق نہیں. آپ دیکھیں نا، مثال کے طور میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ نے جو جینس پہنی ہے، جینس کس کا کلچر ہے؟ میں تو کہوں گا یہ ہمارے ترکی کا کلچر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ترک پہنتے تھے، اس کے بعد پھر یہ گورے اور انگریز اور ان کے پاس چلا. لیکن گورے انگریز کا اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ابھی تک اپنے کلچر کو قائم رکھا. ابھی اگر آپ لندن چلے جائیں تو آپ کو ایک نوجوان گھوڑے پہ بیٹھا ہوا نظر آئے گا، اپنے اس کلچر کی حفاظت کی، کیونکہ اس نے قائم رکھا. لوگ آتے ہیں اس گھوڑے کے ساتھ، اس بندے کے ساتھ تصویریں بناتے ہیں. آپ کے ہاں سکھر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس کتنے سائٹس ہیں، کتنی جگہ ہیں جن کو پرزرو کرنا چاہیے. اور اس کے اوپر کام ہوا، یہ نہیں کہ اس کے اوپر کام نہیں ہوا، اچھا کام ہوا ہے، لیکن مزید کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کا ٹورزم سیف ہو، آپ کا کلچر سیف ہو، آپ کی جو اپنی جو اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ کا جو اپنا بود و باش ہے، آپ کا جو اپنا کھانا پینا ہے، اس کو پرزرو کرنا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے. لیکن اس کے لیے ایک مضبوط ادارے کی سخت ادارے میں اس آدمی کو بٹھایا جائے جو کہ اس چیز کو جانتا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں انجینئرنگ میں ڈاکٹر کو بٹھا دوں گا تو انجینئرنگ کا کیا حال ہوگا، اور انجینئرنگ سیکشن میں اگر میں ڈاکٹر کے سیکشن میں اگر میں انجینئر کو بٹھا دوں گا تو کیا حال. آپ اگر صحافی ہیں، آپ کی جگہ پہ کسی ایسے آدمی کو بٹھا دوں جس کو صحافت کے الف بے کا نہیں پتہ ہوگا تو پھر صحافت کا کیا حال. تو پراپر آدمی پراپر جگہ پہ ہوگا تبھی جا کے معاملات ٹھیک ہوں گے. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں پراپر آدمی پراپر جگہ پہ نہیں ہے. اچھا سر، یہ ڈرامہ انڈسٹری اور سینما انڈسٹری کے بارے میں بتائیے گا. جو پاکستان کے حالات ہیں، سینما انڈسٹری ہماری تباہ ہو چکی ہے، اس کے لیے کیا آپ اپنی رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں، سینما انڈسٹری کو تباہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے نا. اب آپ لاہور چلے جائیں کوئی آپ کو اسٹوڈیو نہیں ملے گا، آپ کراچی چلے جائیں آپ کو کوئی اسٹوڈیو نہیں ملے گا. تو یہ اس کی وہ سرپرستی کی میں بات کروں. آپ نے اپنی سینما کو تو گرو ہونے ہی نہیں دیا. آپ اگر پڑوسی ملک کا، اگر ہم ہندوستان کی بات کرتے ہیں تو آپ کو دیکھ لیں کہ ان کے اپنے ملک میں کتنی سینماز ہیں، اور پھر اس کی فلم، یعنی ہمارے ہاں ان کی فلم کتنی دیکھی. اگر سینما نہیں ہے تو یہ سوشل میڈیا ہے، اس موبائل کے ذریعے، اس کے ذریعے وہ ان کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، ان کی موویز دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں میرے گاؤں میں، میرے دیہات میں جو بچے جو جانتے ہیں، یوٹیوب کو جانتے ہیں یا باقی میڈیا کو جانتے ہیں، وہ سینما فلموں کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. میں رنی کوٹ چلا گیا تھا جہاں پہ کوئی بھی سگنلز نہیں آتے، وہ جاتے ہیں وہاں پہ، سن شہر قریب ہے، وہاں جاتے ہیں، وہاں سے وہ فلمیں وغیرہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، ڈرامے وغیرہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، پھر آتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں، اپنے مہمان خانوں میں، اپنے ہوٹلوں میں آ کے وہ دیکھتے ہیں. ہم نے ان کے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں. تو جب ایز اے حکومت، ایز اے ادارہ آپ نہیں کریں گے تو پھر وہ تو باقی چیزیں دیکھیں، پھر وہ بھلے مشرقی چیزیں دیکھ لیں یا اچھی دیکھ لیں یا بری دیکھ لیں، ان کی مرضی. آپ اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگا. صحیح ہے سر. مجھے یہ بتائیے، پاکستان میں صحافت آزاد ہے؟
या जंजीरों से जकड़ी हुई है। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान में सहाफत आज़ाद है? सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं वैसे लिख रहा हूँ ना। नहीं आज़ाद तो नहीं है, देखें फीका ना, कानून के देखें तहत देखें ना, नहीं है। आप ये सारी चीजें अगर पाबंदियां लगाएंगे तो फिर जराए बहुत सारे हैं, जराए बहुत सारे। आप इस तरह से किसी एक चैनल पे तो आप पाबंदी लगा सकते हैं, आप उसके ऊपर ये तो कह सकते हैं कि आपने ये बात नहीं कर, लेकिन आप सोशल मीडिया के क्या करेंगे? और फिर खास तौर पे आपके मुल्क के लोग जो बाहर मुल्क बैठ के चैनल चला रहे होते हैं, उनको कोई रोक सकता है? और आप देख लें, आप चैनल खोल के देख लें, बहुत से हमारे ऐसे सहाफ़ी हैं जो कि बाहर मुल्क में बैठे हुए हैं, वहाँ से वो अपनी सहाफ़त चला रहे हैं, वहाँ से यहाँ की खबरें वहाँ बैठ के दे रहे होते हैं, और जैसे उनकी मर्जी है वैसे दे रहे होते हैं। वो चाहे वो सही दे रहे हो, चाहे वो गलत दे रहे हो, लेकिन वो दे रहे हैं, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लग सकती। तो आजकल ये जो स्क्रीन है ना, ये आज़ाद है। यहाँ बैठ के अगर आप चलाएंगे, थोड़ा सा आप खौफज़दा होंगे कि यार मैं इसकी कोई खबर ना चला दूँ, कल मेरे खिलाफ कोई एक्शन हो, लेकिन जो मुल्क से बाहर बैठा हुआ उसको कोई खौफ नहीं। ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत आपने टाइम दिया।